غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے، اس نتیجے پر مبنی کہانی تحریر کریں۔ کسی جنگل میں ایک خرگوش رہتا تھا۔ جنگل کے پاس ایک تالاب تھا۔ تالاب میں ایک کچھوا رہا کرتا تھا۔ کچھوے کا دل پانی میں اکتا جاتا تو وہ خشکی پر آ جاتا اور تھوڑی دیر جنگل میں ٹھہر کر پھر تالاب میں چلا جاتا۔ ایک دن کچھوا تالاب سے نکل کر آہستہ آہستہ جنگل کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اتنے میں خرگوش ادھر آ نکلا۔ خرگوش پہلے تو کھڑے ہو کر کچھوے کو دیکھتا رہا، پھر یکایک ہنسنے لگا۔ کچھوے نے گردن اٹھائی اور خرگوش سے پوچھا، کیوں میاں، کس بات پر ہنس رہے ہو؟ خرگوش نے جواب دیا، تمہاری بے ڈنگی چال پر ہنسی آ گئی۔ اتنا آہستہ چلنے والوں کا زمین پر کیا کام؟ بھائی تم پانی میں ہی اچھے لگتے ہو، خشکی پر چلنا ہے تو میری طرح چلنا سیکھو، تیز تیز ہوا کی طرح۔ کچھوے نے کہا، میاں خرگوش، تیز رفتاری پر اتنا گھمنڈ؟ اس تیز رفتاری میں تمہارا کوئی کمال ہے، نہ اس سست رفتاری میں میرا کوئی قصور۔ یہ چالیں تو قدرت نے ہمیں عطا کی ہیں۔ ویسے تمہیں اپنی تیز رفتاری پر ناز ہے تو آؤ دوڑ لگا لیں، معلوم ہو جائے گا کہ کون تیز رفتار ہے۔ اب تو خرگوش اور زور سے ہنسا اور بولا، تم بھی بڑی عجیب مخلوق ہو، اپنی حیثیت جان کر بھی مجھ سے مقابلہ کرنے چلے ہو۔ خیر میں انکار نہیں کرتا، تمہیں شکست دے کہ مجھے اور بھی مزہ آئے گا۔ طے یہ پایا کہ دونوں اس پرانے بڑ کے درخت تک دوڑیں گے جو پہاڑی کے قریب ہے۔ دوڑ شروع ہو گئی۔ خرگوش اپنی تیز رفتاری پر گھمنڈ کرتا ہوا چھلانگیں لگاتا روانہ ہوا۔ کچھوا بھی آہستہ آہستہ بڑ کے درخت کی طرف چل دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد خرگوش نے مڑ کر دیکھا، کچھوا بہت پیچھے کہیں رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا، کچھوا تو وہاں تک پہنچنے میں گھنٹوں لگائے گا، میں کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ کچھوا میرا کہاں مقابلہ کر سکتا ہے، کچھ دیر آرام کے بعد میں پھر دوڑوں گا اور اس سے پہلے بڑ کے درخت کے نیچے پہنچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ تھکا ہوا تو تھا ہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اسے گہری نیند آ گئی۔ کچھوا آہستہ آہستہ لیکن مستقل مزاجی سے چلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس درخت کے پاس سے گزرا جس کے نیچے خرگوش گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ خرگوش کو نیند میں مدہوش دیکھ کر کچھوا مسکراتا ہوا وہاں سے گزر گیا۔ خرگوش کی آنکھ کھلی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھوا کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سمجھا کہ کچھوا ابھی یہاں تک نہیں پہنچا۔ وہ چوکڑیاں بھرتا ہوا بڑ کے درخت کے پاس کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا کہ کچھوا تو پہلے ہی وہاں پہنچ چکا ہے۔ کچھوے نے آہٹ سنی تو گردن اٹھا کر خرگوش کی طرف اس طرح دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو، اب بتاؤ میاں خرگوش، تیز رفتار کون ہے، تم یا میں؟ نتیجہ، غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔